السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے الرجی کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف کہ اس کو ہم کس کس طریقے سے کیور کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیورز فار الرجی بائی ہومیوپیتھی. اگر آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پسند کرتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کون کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو کسی پیشنٹ کی جان بچا سکتی ہیں یا اس کی الرجی کو کم کر سکتی ہیں. الرجی بیسیکلی کیوں ہوتی ہے یہ آپ نے سارا سن لیا ہے. صرف ایک مختصراً تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جیسے ہماری جب ریزسٹنس لو ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے، اور دوسرا ہمارا امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کی حساسیت بڑھ جاتی ہے اور اس سے پھر الرجیز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. الرجیز آپ نے سنا ہے ساری جو وجوہات ہیں، انوائرمنٹل ہیں یا سیزنل ہیں یا فوڈ کے ذریعے یا بہت سے، جیسے آپ نے ڈسٹ مائٹس اور بہت کچھ سنا، ان سب چیزوں سے الرجیز ہوتی ہیں جو جس انوائرمنٹ میں ہم سب لوگ رہتے ہیں، جس میں ہم سب سانس لیتے ہیں. سب لوگ بیمار نہیں ہوتے، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں صحت مند رہتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں یا کن لوگوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے یا ریزسٹنس لو ہوتی ہے. اس ریزسٹنس کو کم کرنے والے فیکٹرز کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے جن فیملیز میں ٹی بی پائی جاتی ہے، انسان کو خود ٹی بی ہو یا جن کی فیملی میں ٹی بی ہسٹری ہو، دادا، نانا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے جن کو ٹی بی ہو، تو ان لوگوں میں حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے. اور پھر ٹی بی کے یعنی جہاں پر ٹی بی ہسٹری پائی جائے تو اس میں جب کسی کو اسکن الرجی ہو یا نیزل الرجی ہو تو اس میں جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ٹیوبرکلینم، جو ہے یہ ٹی بی کا نسوڈ ہے ہومیوپیتھی میں. ٹی بی کے اسی سے بنایا گیا ہے جراثیم سے، لیکن اس کے اندر ٹی بی کے کوئی جراثیم نہیں پائے جاتے، بلکہ اس کو اس طریقے سے پوٹینٹائز کیا جاتا ہے کہ وہ ٹی بی کے اگینسٹ ہمارے باڈی کے اندر امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیتا ہے، امیونٹی ڈیولپ کر دیتا ہے. ٹیوبرکلینم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ سب میڈیسنز کے لیے میں ایک ہی دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں، بڑے لوگ جیسے اب ہم یعنی ایڈلٹس جن کو کہتے ہیں 10 سال کے بعد کے جتنے ہیں لوگ، ان کو ہم پہلے 1 m میں 1 ڈوز سنگل ڈوز بھی دے سکتے ہیں اور 3 ڈوزز بھی، اور پھر ریگولر بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ اس کو بچوں میں 30 پوٹینسی اور بڑوں کے لیے 200 پوٹینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ تمام ریمیڈیز کے آگے پوٹینسیز نہیں لکھی ہوئی، یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے لو پوٹینسی، بڑوں کے لیے ہائی پوٹینسی. اور جیسے 1 m پوٹینسی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتی ہے، اور اس کو میکسیمم ہم بہت جلدی بھی اگر دیں تو ویک میں 1 دفعہ دے سکتے ہیں. اور جو 30 یا 200 پوٹینسی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دی جا سکتی ہے 2 سے 3 دفعہ روزانہ. تو اب ٹی بی ہسٹری کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ٹیوبرکلینم ہم ویکلی بھی دیتے ہیں اور 2 ہفتے کے بعد بھی 1 ڈوز دیتے ہیں. یہ صرف 1 دن کے لیے دیتے ہیں، بار بار ریپیٹ نہیں کی جاتی. اور باقی جو میڈیسنز ہیں جیسے فاسفورس ہے، آرسینک آیوڈائڈ ہے، تو یہ ٹی بی ہسٹری والے پیشنٹس جن کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو، خواہ فوڈ الرجی ہے یا اسکن الرجی ہے، نیزل الرجی ہے، ان سب کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسنز ہیں، حتیٰ کہ یہ ٹی بی کے تمام اثرات کو زائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. پھر جن کی انہیریٹنس میں الرجیز آ رہی ہیں، یعنی فیملی ہسٹری ہے الرجیز کی، ایستھما یا الرجی، تو ان لوگوں میں بھی کسی حد تک سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یا الرجیز زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے ہم سب سے پہلی میڈیسن ہے کارسینوسینم، یعنی جن کے اندر ڈیزیز شفٹ ہو کے آئی ہے فیملی سے، تو ان کو سب سے پہلے 1 ڈوز کارسینوسینم کی دی جاتی ہے. یہ پھر مثال کے طور پر اب آپ ینگ جنریشن ہیں موسٹلی، تو ابھی بہت سے لوگوں کی شادی نہیں بھی ہوئی یا شادی ہوئی ہے تو ابھی بچے نہیں ہوئے، تو اگر آپ میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بیماری پائی جاتی ہے جو فیملی سے آپ تک شفٹ ہوئی ہے یا ٹرانسفر ہوئی ہے، یعنی انہیریٹڈ پرابلم ہے، تو اگر آپ لوگ اس کی صرف سنگل ڈوز کارسینوسینم لے لیں تو بہت سی فیملی ڈیزیزز آئندہ آنے والی نسلوں میں شفٹ نہیں ہوتی اس میڈیسن کے ذریعے. ایک بہت اچھی میڈیسن ہے کارسینوسینم.